غیر ملکی شہری معمولی زخمی ہوئے۔ اتوار کی اگر بات کی جائے تو اتوار کو 20 بیلسٹک میزائل اور 300 سے زیادہ ڈرون مار گرائے گئے۔ دبئی مرینا اور سپورٹس سٹی میں بھی دھماکے سنے گئے۔ شارجہ کے علاقے سے متعلق بھی خبریں آئی ہیں جہاں پر دھماکے کی آوازیں سنی گئی۔ دوحہ میں 11 دھماکے سنے گئے۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے دوحہ کے صنعتی علاقے میں آگ لگ گئی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران کی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ ایران نے عرب ملکوں پر حملہ نہیں کیا۔ عرب ملکوں کی سرزمین پر اڈے ہمارے خلاف استعمال ہوں گے تو جواب ملے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی اڈے عرب سرزمین نہیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسرائیل نے تہران پر نہ رکنے والے فضائی حملوں کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اس وقت کے بعد سے ہمارے طیارے نہ رکنے والے حملے کریں گے۔ ایران نے آج امریکہ اور اسرائیل پر شدید ترین حملوں کی دھمکی دی ہے۔ ادھر امریکی ٹی وی نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران میں زیر زمین میزائلوں کے ذخیروں پر B-2 بمبار طیاروں سے حملے کیے گئے ہیں۔ ان محلوں میں 2000 پاؤنڈ کے درجنوں بم گرائے گئے ہیں، یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے امریکی ٹی وی کی جانب سے۔ ایران کے مغربی شہر مہران میں سرحدی فورسز کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی امریکی اور اسرائیلی فورسز نے حملہ کیا ہے۔ حملے میں سرحدی گارڈ سمیت 43 ایرانی سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے سے عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی ہے۔ خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان واقع دنیا میں تیل کی ترسیل کا سب سے اہم راستہ بند ہو گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی سپلائی متاثر ہونے اور قیمتیں بڑھنے کے خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ کے باعث مشرق وسطیٰ میں سینکڑوں جہاز لنگر انداز ہو گئے ہیں۔ خام تیل اور LNG ٹینکر سمیت 150 جہاز لنگر انداز ہوئے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے آگے خلیج کے کھلے پانیوں میں جہاز لنگر انداز ہوئے۔ دیگر درجنوں بحری جہاز آبنائے ہرمز کے دوسری جانب رکے ہوئے ہیں۔ ان جہازوں میں سعودی عرب، قطر اور عراق کے ٹینکر بھی شامل ہیں۔ آغاز کریں گے افسوسناک خبر سے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی امریکی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ حملے میں آیت اللہ خامنئی کی بیٹی، داماد، نواسہ اور بہو بھی شہید ہوئیں۔ 86 سالہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ایران میں 7 روزہ تعطیل، 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنئی ہفتے کی صبح اپنے دفتر میں فرائض انجام دینے کے دوران شہید کیے گئے۔ خامنئی 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ بننے والے دوسرے شخص تھے۔ وہ 1989 سے اس عہدے پر فائز تھے۔ عالم اسلام کی طاقت اور مذہبی شخصیت سمجھے جانے والے آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی ایران کے رہبر اعلیٰ، ولی فقیہ اور دنیا بھر میں کروڑوں افراد کے مرجع تقلید تھے۔ انہوں نے 1989 میں بانی انقلاب امام خمینی کے انتقال کے بعد انقلاب ایران کی باغ ڈور سنبھالی۔ آیت اللہ خامنئی کا دنیا کی اہم مزاحمتی تنظیموں پر گہرا اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے اپنے پیش رو کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے قبلہ اول کی آزادی کی تحریک کی سرپرستی کی۔ فلسطین اور کشمیر سمیت دنیا کے مظلوم اقوام اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سرگرم مزاحمتی تنظیموں کی بھرپور مدد اور حمایت کو مزید آگے بڑھایا۔ آیت اللہ خامنئی 1939 میں مشہد میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی مذہبی تعلیم حاصل کی اور 11 برس کی عمر میں وہ ایک عالم کے طور پر اہل ہو گئے تھے۔ خامنئی کئی برسوں تک روپوش رہے اور انہیں جیل بھی کاٹنی پڑی۔ شاہ ایران کی خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور انہیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انقلاب کے 1 سال بعد آیت اللہ خمینی نے انہیں تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کر دیا۔ 1981 میں خامنئی ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ 27 جون 1981 کو تہران کی ایک مسجد میں قاتلانہ حملے میں بچ گئے، لیکن ان کا دایاں ہاتھ کبھی مکمل طور پر بحال نہ ہو سکا۔ آیت اللہ خامنئی کے 6 بچے ہیں، جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ ابھی آپ کو بتائیں، علی رضا عرافی کو ایران لیڈر کے فرائض انجام دینے والی عبوری کونسل کے رکن انہیں مقرر کر دیا گیا ہے۔ 3 رکنی کونسل میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ایرانی چیف جسٹس بھی شامل ہیں۔ مجلس خبرگان رہبری کی جانب سے نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے تک یہ کونسل رہبر کے فرائض انجام دے گی، یہ رپورٹ کیا ہے ایرانی میڈیا نے۔
साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि ईरान के सदर मसूद पजेश्कियान ने कहा है कि रहबर इनकलाब इस्लामी की शहादत आने वाली सदियों तक ईरानी कौम को याद रहेगी। मुजरिमों का ये जुर्म और ईरान के जानिसारों की शहादत ईरानी हुकूमत के अज़्म में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में मसूद पजेश्कियान का यह भी कहना था कि ईरानी हुकूमत की जिम्मेदारियों और फ़राइज़ पूरा करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। हम ईरान की काबिल फ़ख्र बुलंदी, आज़ादी और अज़मत के रास्ते पर साबित कदम रहेंगे। इससे पहले एक बयान में मसूद पजेश्कियान का यह भी कहना था कि इंतकाम को अपना जायज़ हक और फर्ज समझते हैं। इंतकाम का फर्ज अदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, ये भी कहा ईरानी सदर ने, और कहा कि खमनाई की शहादत मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग है। उधर ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सैयद खतीबज़ादा ने कहा है कि सदर ट्रंप ने इंतहाई खतरनाक सुर्ख लकीर अबूर की है। खमनाई बड़े मजहबी रहनुमा थे, खित्ते और बाहर रद्द-ए-अमल होगा। हमने अरब रियासतों से अमरीकी अड्डे बंद करने की बात की। हमने कहा कि ईरान के लिए खतरा बनने वाले अड्डे बंद किए जाएं, अमरीका तक नहीं पहुंच सकते। अमरीकी कंट्रोल में अड्डे निशाना बना रहे हैं। साथ ही आपको यह भी अपडेट करें, अमरीकी सेंट्रल कमांडर ने एतराफ़ किया है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में इसके 3 फौजी हलाक और 5 जख्मी हुए हैं। ईरान ने अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक अब्राहम लिंकन की जानिब 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। ताहम अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि अमरीकी बहरी बेड़ा इन मिसाइलों को निशाना नहीं बना। ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके, ये भी कहा गया है। बहरी बेड़े को नुकसान नहीं पहुंचा और यहां से अमरीकी ऑपरेशन जारी है। उधर ईरान ने मकबूजा बैतुल मक़दस के नवाह में बैत शम्स पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 9 इस्राइली हलाक। Nice. बहरी जहाज पर प्रोजेक्टाइल का हमला हुआ है, जिससे जहाज में आग लग गई। ताहम इस पर काबू पा लिया गया है। मनासिर भी इस वक्त आप स्क्रीन पर मुलाहजा कर रहे हैं। ईरान ने कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, उर्दन और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए हैं। इससे मुतालिक आपको बताएं, अबू धाबी में बहरी अड्डे पर ड्रोन हमला किया गया है, जिसकी अमाराती वजारत दिफा ने तस्दीक की है। हमले के बाद बहरी अड्डे में मौजूद 2 कंटेनर्स में आग लग गई। अबू धाबी में इस्राइली सफारतखाने के कंपाउंड में भी ड्रोन हमला किया गया, जहां ये इतलात सामने आई हैं कि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि हमलों में एक पाकिस्तानी शहरी समेत 3 अफराद जान से गए। 58 अमाराती और गैर मुल्की शहरी मामूली जख्मी हुए। इतवार की अगर बात की जाए तो इतवार को 20 बैलिस्टिक मिसाइल और 300 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए। दुबई मरीना और स्पोर्ट्स सिटी में भी धमाके सुने गए। शारजा के इलाके से मुतालिक भी खबरें आई हैं, जहां पर धमाके की आवाजें सुनी गई। दोहा में 11 धमाके सुने गए। मिसाइल का मलबा गिरने से दोहा के सनती इलाके में आग लग गई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी धमाके सुने गए हैं। जबकि आपको ये भी बताएं कि ईरान की कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी का कहना है कि ईरान ने अरब मुल्कों पर हमला नहीं किया। अरब मुल्कों की सरजमीन पर अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो जवाब मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी अड्डे अरब सरजमीन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपको यह भी बताएं कि इस्राइल ने तेहरान पर ना रुकने वाले फजाई हमलों का ऐलान किया है। इस्राइली वजीर दिफा ने कहा है कि इस वक्त के बाद से हमारे तैयारे ना रुकने वाले हमले करेंगे। ईरान ने आज अमेरिका और इस्राइल पर शदीद तरीन हमलों की धमकी दी है। उधर अमेरिकी टीवी ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान में जेर जमीन मिसाइलों के जखीरों पर B-2 बमबार तैयारों से हमले किए गए हैं। इन महलों में 2000 पाउंड के दर्जनों बम गिराए गए हैं। यह भी रिपोर्ट किया गया है अमेरिकी टीवी की जानिब से। ईरान के मगरबी शहर मेहरान में सरहदी फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर भी अमेरिकी और इस्राइली फोर्सेस ने हमला किया है। हमले में सरहदी गार्ड समेत 43 ईरानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले से इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। आगे बढ़ते हैं, आपको यह भी बताएं कि इस्राइली और अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी है। खलीज फारिस और खलीज ओमान के दरमियान वाक़े दुनिया में तेल की तरसील का सबसे अहम रास्ता बंद हो गया है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की सप्लाई मुतासिर होने और कीमतें बढ़ने के खदशात पैदा हुए हैं। अमरीका ईरान जंग के बाइस मशरिक़ वस्ता में सैकड़ों जहाज लंगर अंदाज हो गए हैं। खाम तेल और LNG टैंकर समेत 150 जहाज लंगर अंदाज हुए हैं। आबनाए हुर्मुज़ से आगे खलीज के खुले पानियों में जहाज लंगर अंदाज हुए। दीगर दर्जनों बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ के दूसरी जानिब रुके हुए हैं। इन जहाज़ों में सऊदी अरब,
قطر اور عراق کے ٹینکر بھی شامل ہیں۔ آغاز کریں گے افسوسناک خبر سے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی امریکی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ حملے میں آیت اللہ خامنئی کی بیٹی، داماد، نواسہ اور بہو بھی شہید ہوئیں۔ 86 سالہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ایران میں 7 روزہ تعطیل، 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنئی ہفتے کی صبح اپنے دفتر میں فرائض انجام دینے کے دوران شہید کیے گئے۔ خامنئی 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ بننے والے دوسرے شخص تھے۔ وہ 1989 سے اس عہدے پر فائز تھے۔ عالم اسلام کی طاقت اور مذہبی شخصیت سمجھے جانے والے آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی ایران کے رہبر اعلیٰ، ولی فقی اور دنیا بھر میں کروڑوں افراد کے مرجع تقلید تھے۔ انہوں نے 1989 میں بانی انقلاب امام خمینی کے انتقال کے بعد انقلاب ایران کی باغ ڈور سنبھالی۔ آیت اللہ خامنئی کا دنیا کی اہم مزاحمتی تنظیموں پر گہرا اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے اپنے پیش رو کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے قبلہ اول کی آزادی کی تحریک کی سرپرستی کی۔ فلسطین اور کشمیر سمیت دنیا کے مظلوم اقوام اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سرگرم مزاحمتی تنظیموں کی بھرپور مدد اور حمایت کو مزید آگے بڑھایا۔ آیت اللہ خامنئی 1939 میں مشہد میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی مذہبی تعلیم حاصل کی اور 11 برس کی عمر میں وہ ایک عالم کے طور پر اہل ہو گئے تھے۔ خامنئی کئی برسوں تک روپوش رہے اور انہیں جیل بھی کاٹنی پڑی۔ شاہ ایران کی خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور انہیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انقلاب کے 1 سال بعد آیت اللہ خمینی نے انہیں تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کر دیا۔ 1981 میں خامنئی ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ 27 جون 1981 کو تہران کی ایک مسجد میں قاتلانہ حملے میں بچ گئے، لیکن ان کا دایاں ہاتھ کبھی مکمل طور پر بحال نہ ہو سکا۔ آیت اللہ خامنئی کے 6 بچے ہیں، جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ ابھی آپ کو بتائیں، علی رضا عرافی کو ایران لیڈر کے فرائض انجام دینے والی عبوری کونسل کے رکن انہیں مقرر کر دیا گیا ہے۔ 3 رکنی کونسل میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ایرانی چیف جسٹس بھی شامل ہیں۔ مجلس خبرگان رہبری کی جانب سے نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے تک یہ کونسل رہبر کے فرائض انجام دے گی، یہ رپورٹ کیا ہے ایرانی میڈیا نے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کی شہادت آنے والی صدیوں تک ایرانی قوم کو یاد رہے گی۔ مجرموں کا یہ جرم اور ایران کے جانثاروں کی شہادت ایرانی حکومت کے عزم میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں مسعود پزشکیان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایرانی حکومت کی ذمہ داریوں اور فرائض پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ہم ایران کی قابل فخر بلندی، آزادی اور عظمت کے راستے پر ثابت قدم رہیں گے۔ اس سے پہلے ایک بیان میں مسعود پزشکیان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انتقام کو اپنا جائز حق اور فرض سمجھتے ہیں۔ انتقام کا فرض ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، یہ بھی کہا ایرانی صدر نے، اور کہا کہ خامنئی کی شہادت مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ادھر ایرانی نائب وزیر خارجہ سید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے انتہائی خطرناک سرخ لکیر عبور کی ہے۔ خامنئی بڑے مذہبی رہنما تھے، خطے اور باہر رد عمل ہوگا۔ ہم نے عرب ریاستوں سے امریکی اڈے بند کرنے کی بات کی۔ ہم نے کہا کہ ایران کے لیے خطرہ بننے والے اڈے بند کیے جائیں، امریکہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ امریکی کنٹرول میں اڈے نشانہ بنا رہے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کریں، امریکی سینٹرل کمانڈر نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف آپریشن میں اس کے 3 فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ ایران نے امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق ابراہم لنکن کی جانب 4 بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں، تاہم امریکی سینٹ کام نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی بحری بیڑا ان میزائلوں کو نشانہ نہیں بنا۔ ایرانی میزائل بحری بیڑے کے قریب تک نہیں آ سکے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ بحری بیڑے کو نقصان نہیں پہنچا اور یہاں سے امریکی آپریشن جاری ہے۔ ادھر ایران نے مقبوضہ بیت المقدس کے نواح میں بیت شمس پر میزائل حملہ کیا، جس میں 9 اسرائیلی ہلاک اور 57 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 20 افراد ابھی تک لاپتہ ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں ایک عمارت تباہ ہوئی ہے، جبکہ 40 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ عراق میں اریبل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نزدیک امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ ہوا، جبکہ امریکی فضائی دفاعی نظام نے 2 ڈرون مار گرائے ہیں۔ عمان کے دارالحکومت مسقط میں بھی بحری جہاز پر پروجیکٹائل کا حملہ ہوا ہے، جس سے جہاز میں آگ لگ گئی، تاہم اس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ مناظر بھی اس وقت آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔
ایران نے قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن اور سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے ہیں۔ اس سے متعلق آپ کو بتائیں، ابوظہبی میں بحری اڈے پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے، جس کی اماراتی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے۔ حملے کے بعد بحری اڈے میں موجود 2 کنٹینرز میں آگ لگ گئی۔ ابوظہبی میں اسرائیلی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں بھی ڈرون حملہ کیا گیا، جہاں یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حملوں میں ایک پاکستانی شہری سمیت 3 افراد جان سے گئے، 58 اماراتی اور غیر ملکی شہری معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ اتوار کی اگر بات کی جائے تو اتوار کو 20 بیلسٹک میزائل اور 300 سے زیادہ ڈرون مار گرائے گئے۔ دبئی مرینا اور سپورٹس سٹی میں بھی دھماکے سنے گئے۔ شارجہ کے علاقے سے متعلق بھی خبریں آئی ہیں جہاں پر دھماکے کی آوازیں سنی گئی۔ دوحہ میں 11 دھماکے سنے گئے۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے دوحہ کے صنعتی علاقے میں آگ لگ گئی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران کی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ ایران نے عرب ملکوں پر حملہ نہیں کیا۔ عرب ملکوں کی سرزمین پر اڈے ہمارے خلاف استعمال ہوں گے تو جواب ملے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی اڈے عرب سرزمین نہیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسرائیل نے تہران پر نہ رکنے والے فضائی حملوں کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اس وقت کے بعد سے ہمارے طیارے نہ رکنے والے حملے کریں گے۔ ایران نے آج امریکہ اور اسرائیل پر شدید ترین حملوں کی دھمکی دی ہے۔ ادھر امریکی ٹی وی نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران میں زیر زمین میزائلوں کے ذخیروں پر B-2 بمبار طیاروں سے حملے کیے گئے ہیں۔ ان محلوں میں 2000 پاؤنڈ کے درجنوں بم گرائے گئے ہیں، یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے امریکی ٹی وی کی جانب سے۔ ایران کے مغربی شہر مہران میں سرحدی فورسز کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی امریکی اور اسرائیلی فورسز نے حملہ کیا ہے۔ حملے میں سرحدی گارڈ سمیت 43 ایرانی سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے سے عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی ہے۔ خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان واقع دنیا میں تیل کی ترسیل کا سب سے اہم راستہ بند ہو گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی سپلائی متاثر ہونے اور قیمتیں بڑھنے کے خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ کے باعث مشرق وسطیٰ میں سینکڑوں جہاز لنگر انداز ہو گئے ہیں۔ خام تیل اور LNG ٹینکر سمیت 150 جہاز لنگر انداز ہوئے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے آگے خلیج کے کھلے پانیوں میں جہاز لنگر انداز ہوئے۔ دیگر درجنوں بحری جہاز آبنائے ہرمز کے دوسری جانب رکے ہوئے ہیں۔ ان جہازوں میں سعودی عرب، قطر اور عراق کے ٹینکر بھی شامل ہیں۔ آغاز کریں گے افسوسناک خبر سے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی امریکی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ حملے میں آیت اللہ خامنائی کی بیٹی، داماد، نواسہ اور بہو بھی شہید ہوئیں۔ 86 سالہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر ایران میں 7 روزہ تعطیل، 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی ہفتے کی صبح اپنے دفتر میں فرائض انجام دینے کے دوران شہید کیے گئے۔ خامنائی 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ بننے والے دوسرے شخص تھے۔ وہ 1989 سے اس عہدے پر فائز تھے۔ عالم اسلام کی طاقت اور مذہبی شخصیت سمجھے جانے والے آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی ایران کے رہبر اعلیٰ، ولی فقی اور دنیا بھر میں کروڑوں افراد کے مرجع تقلید تھے۔ انہوں نے 1989 میں بانی انقلاب امام خمینی کے انتقال کے بعد انقلاب ایران کی باغ ڈور سنبھالی۔ آیت اللہ خامنئی کا دنیا کی اہم مزاحمتی تنظیموں پر گہرا اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے اپنے پیش رو کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے قبلہ اول کی آزادی کی تحریک کی سرپرستی کی۔ فلسطین اور کشمیر سمیت دنیا کے مظلوم اقوام اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سرگرم مزاحمتی تنظیموں کی بھرپور مدد اور حمایت کو مزید آگے بڑھایا۔ آیت اللہ خامنئی 1939 میں مشہد میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی مذہبی تعلیم حاصل کی اور 11 برس کی عمر میں وہ ایک عالم کے طور پر اہل ہو گئے تھے۔ خامنئی کئی برسوں تک روپوش رہے اور انہیں جیل بھی کاٹنی پڑی۔ شاہ ایران کی خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور انہیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انقلاب کے 1 سال بعد آیت اللہ خمینی نے انہیں تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کر دیا۔ 1981 میں خامنئی ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ 27 جون 1981 کو تہران کی ایک مسجد میں قاتلانہ حملے میں بچ گئے، لیکن ان کا دایاں ہاتھ کبھی مکمل طور پر بحال نہ ہو سکا۔ آیت اللہ خامنئی کے 6 بچے ہیں، جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔
یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. ابھی آپ کو بتائیں, علی رضا عرافی کو ایران لیڈر کے فرائض انجام دینے والی عبوری کونسل کے رکن انہیں مقرر کر دیا گیا ہے. 3 رکنی کونسل میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان, ایرانی چیف جسٹس بھی شامل ہیں. مجلس خبرگان رہبری کی جانب سے نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے تک یہ کونسل رہبر کے فرائض انجام دے گی, یہ رپورٹ کیا ہے ایرانی میڈیا نے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کی شہادت آنے والی صدیوں تک ایرانی قوم کو یاد رہے گی. مجرموں کا یہ جرم اور ایران کے جانصاروں کی شہادت ایرانی حکومت کے عزم میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا. سوشل میڈیا پر جاری بیان میں مسعود پزشکیان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایرانی حکومت کی ذمہ داریوں اور فرائض پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. ہم ایران کی قابل فخر بلندی, آزادی اور عظمت کے راستے پر ثابت قدم رہیں گے. اس سے پہلے ایک بیان میں مسعود پزشکیان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انتقام کو اپنا جائز حق اور فرض سمجھتے ہیں. انتقام کا فرض ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی, یہ بھی کہا ایرانی صدر نے, اور کہا کہ خامنائی کی شہادت مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے. ادھر ایرانی نائب وزیر خارجہ سید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے انتہائی خطرناک سرخ لکیر عبور کی ہے. خامنائی بڑے مذہبی رہنما تھے, خطے اور باہر رد عمل ہوگا. ہم نے عرب ریاستوں سے امریکی اڈے بند کرنے کی بات کی. ہم نے کہا کہ ایران کے لیے خطرہ بننے والے اڈے بند کیے جائیں, امریکہ تک نہیں پہنچ سکتے. امریکی کنٹرول میں اڈے نشانہ بنا رہے ہیں. ساتھ ہی آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کریں, امریکی سینٹرل کمانڈر نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف آپریشن میں اس کے 3 فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں. ایران نے امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق ابراہم لنکن کی جانب 4 بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں. تاہم امریکی سینٹ کام نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی بحری بیڑا ان میزائلوں کو نشانہ نہیں بنا. ایرانی میزائل بحری بیڑے کے قریب تک نہیں آ سکے. یہ بھی کہا گیا ہے بحری بیڑے کو نقصان نہیں پہنچا اور یہاں سے امریکی آپریشن جاری ہے. ادھر ایران نے مقبوضہ بیت المقدس کے نواح میں بیت شمس پر میزائل حملہ کیا, جس میں 9 اسرائیلی ہلاک اور 57 زخمی ہوئے ہیں, جبکہ 20 افراد ابھی تک لاپتہ ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں ایک عمارت تباہ ہوئی ہے, جبکہ 40 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے. عراق میں اریبل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نزدیک امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ ہوا, جبکہ امریکی فضائی دفاعی نظام نے 2 ڈرون مار گرائے ہیں. عمان کے دارالحکومت مسقط میں بھی بحری جہاز پر پروجیکٹائل کا حملہ ہوا ہے, جس سے جہاز میں آگ لگ گئی, تاہم اس پر قابو پا لیا گیا ہے. مناظر بھی اس وقت آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. ایران نے قطر, متحدہ عرب امارات, کویت, بحرین, اردن اور سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے ہیں. اس سے متعلق آپ کو بتائیں, ابوظہبی میں بحری اڈے پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے, جس کی اماراتی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے. حملے کے بعد بحری اڈے میں موجود 2 کنٹینرز میں آگ لگ گئی. ابوظہبی میں اسرائیلی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں بھی ڈرون حملہ کیا گیا, جہاں یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ 2 افراد زخمی ہوئے ہیں. اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حملوں میں ایک پاکستانی شہری سمیت 3 افراد جان سے گئے, 58 اماراتی اور غیر ملکی شہری معمولی زخمی ہوئے ہیں. اتوار کی اگر بات کی جائے تو اتوار کو 20 بیلسٹک میزائل اور 300 سے زیادہ ڈرون مار گرائے گئے. دبئی مرینا اور سپورٹس سٹی میں بھی دھماکے سنے گئے. شارجہ کے علاقے سے متعلق بھی خبریں آئی ہیں, جہاں پر دھماکے کی آوازیں سنی گئی. دوحہ میں 11 دھماکے سنے گئے. میزائل کا ملبہ گرنے سے دوحہ کے صنعتی علاقے میں آگ لگ گئی. سعودی دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں. جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران کی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ ایران نے عرب ملکوں پر حملہ نہیں کیا. عرب ملکوں کی سرزمین پر اڈے ہمارے خلاف استعمال ہوں گے تو جواب ملے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی اڈے عرب سرزمین نہیں ہیں. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسرائیل نے تہران پر نہ رکنے والے فضائی حملوں کا اعلان کیا ہے. اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اس وقت کے بعد سے ہمارے طیارے نہ رکنے والے حملے کریں گے. ایران نے آج امریکہ اور اسرائیل پر شدید ترین حملوں کی دھمکی دی ہے. ادھر امریکی ٹی وی نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران میں زیر زمین میزائلوں کے ذخیروں پر B-2 بمبار طیاروں سے حملے کیے گئے ہیں. ان محلوں میں 2000 پاؤنڈ کے درجنوں بم گرائے گئے ہیں. یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے امریکی ٹی وی کی جانب سے. ایران کے مغربی شہر مہران میں سرحدی فورسز کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی امریکی اور اسرائیلی فورسز نے حملہ کیا ہے. حملے میں سرحدی گارڈ سمیت 43 ایرانی سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق حملے سے عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی ہے. خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان واقع دنیا میں تیل کی ترسیل کا سب سے اہم راستہ بند ہو گیا ہے. آبنائے
150 جہاز لنگر انداز ہوئے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے آگے خلیج کے کھلے پانیوں میں جہاز لنگر انداز ہوئے۔ دیگر درجنوں بحری جہاز آبنائے ہرمز کے دوسری جانب رکے ہوئے ہیں۔ ان جہازوں میں سعودی عرب، قطر اور عراق کے ٹینکر بھی شامل ہیں۔ آغاز کریں گے افسوسناک خبر سے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی امریکی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ حملے میں آیت اللہ خامنئی کی بیٹی، داماد، نواسہ اور بہو بھی شہید ہوئیں۔ 86 سالہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ایران میں 7 روزہ تعطیل، 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنئی ہفتے کی صبح اپنے دفتر میں فرائض انجام دینے کے دوران شہید کیے گئے۔ خامنئی 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ بننے والے دوسرے شخص تھے۔ وہ 1989 سے اس عہدے پر فائز تھے۔ عالم اسلام کی طاقت اور مذہبی شخصیت سمجھے جانے والے آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی ایران کے رہبر اعلیٰ، ولی فقی اور دنیا بھر میں کروڑوں افراد کے مرجع تقلید تھے۔ انہوں نے 1989 میں بانی انقلاب امام خمینی کے انتقال کے بعد انقلاب ایران کی باغ ڈور سنبھالی۔ آیت اللہ خامنئی کا دنیا کی اہم مزاحمتی تنظیموں پر گہرا اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے اپنے پیش رو کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے قبلہ اول کی آزادی کی تحریک کی سرپرستی کی۔ فلسطین اور کشمیر سمیت دنیا کے مظلوم اقوام اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سرگرم مزاحمتی تنظیموں کی بھرپور مدد اور حمایت کو مزید آگے بڑھایا۔ آیت اللہ خامنئی 1939 میں مشہد میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی مذہبی تعلیم حاصل کی اور 11 برس کی عمر میں وہ ایک عالم کے طور پر اہل ہو گئے تھے۔ خامنئی کئی برسوں تک روپوش رہے اور انہیں جیل بھی کاٹنی پڑی۔ شاہ ایران کی خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور انہیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انقلاب کے 1 سال بعد آیت اللہ خمینی نے انہیں تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کر دیا۔ 1981 میں خامنئی ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ 27 جون 1981 کو تہران کی ایک مسجد میں قاتلانہ حملے میں بچ گئے، لیکن ان کا دایاں ہاتھ کبھی مکمل طور پر بحال نہ ہو سکا۔ آیت اللہ خامنئی کے 6 بچے ہیں، جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ ابھی آپ کو بتائیں، علی رضا عرافی کو ایران لیڈر کے فرائض انجام دینے والی عبوری کونسل کے رکن انہیں مقرر کر دیا گیا ہے۔ 3 رکنی کونسل میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ایرانی چیف جسٹس بھی شامل ہیں۔ مجلس خبرگان رہبری کی جانب سے نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے تک یہ کونسل رہبر کے فرائض انجام دے گی، یہ رپورٹ کیا ہے ایرانی میڈیا نے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کی شہادت آنے والی صدیوں تک ایرانی قوم کو یاد رہے گی۔ مجرموں کا یہ جرم اور ایران کے جانصاروں کی شہادت ایرانی حکومت کے عزم میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں مسعود پزشکیان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایرانی حکومت کی ذمہ داریوں اور فرائض پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ہم ایران کی قابل فخر بلندی، آزادی اور عظمت کے راستے پر ثابت قدم رہیں گے۔ اس سے پہلے ایک بیان میں مسعود پزشکیان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انتقام کو اپنا جائز حق اور فرض سمجھتے ہیں۔ انتقام کا فرض ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، یہ بھی کہا ایرانی صدر نے، اور کہا کہ خامنئی کی شہادت مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ادھر ایرانی نائب وزیر خارجہ سید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے انتہائی خطرناک سرخ لکیر عبور کی ہے۔ خامنئی بڑے مذہبی رہنما تھے، خطے اور باہر رد عمل ہوگا۔ ہم نے عرب ریاستوں سے امریکی اڈے بند کرنے کی بات کی۔ ہم نے کہا کہ ایران کے لیے خطرہ بننے والے اڈے بند کیے جائیں، امریکہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ امریکی کنٹرول میں اڈے نشانہ بنا رہے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کریں، امریکی سینٹرل کمانڈر نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف آپریشن میں اس کے 3 فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ ایران نے امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق ابراہم لنکن کی جانب 4 بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں۔ تاہم امریکی سینٹ کام نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی بحری بیڑا ان میزائلوں کو نشانہ نہیں بنا۔ ایرانی میزائل بحری بیڑے کے قریب تک نہیں آ سکے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ بحری بیڑے کو نقصان نہیں پہنچا اور یہاں سے امریکی آپریشن جاری ہے۔ ادھر ایران نے مقبوضہ بیت المقدس کے نواح میں بیت شمس پر میزائل حملہ کیا، جس میں 9 اسرائیلی ہلاک اور 57 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 20 افراد ابھی تک لاپتہ ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں ایک عمارت تباہ ہوئی ہے، جبکہ 40 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ عراق میں اریبل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نزدیک امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ ہوا، جبکہ امریکی فضائی دفاعی نظام نے 2 ڈرون مار گرائے ہیں۔ عمان کے دارالحکومت
مسقط میں بھی بحری جہاز پر پروجیکٹائل کا حملہ ہوا ہے جس سے جہاز میں آگ لگ گئی، تاہم اس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ مناظر بھی اس وقت آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ایران نے قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن اور سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے ہیں۔ اس سے متعلق آپ کو بتائیں، ابوظہبی میں بحری اڈے پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے جس کی اماراتی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے۔ حملے کے بعد بحری اڈے میں موجود 2 کنٹینرز میں آگ لگ گئی۔ ابوظہبی میں اسرائیلی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں بھی ڈرون حملہ کیا گیا، جہاں یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حملوں میں ایک پاکستانی شہری سمیت 3 افراد جان سے گئے، 58 اماراتی اور غیر ملکی شہری معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ اتوار کی اگر بات کی جائے تو اتوار کو 20 بیلسٹک میزائل اور 300 سے زیادہ ڈرون مار گرائے گئے۔ دبئی مرینا اور سپورٹس سٹی میں بھی دھماکے سنے گئے۔ شارجہ کے علاقے سے متعلق بھی خبریں آئی ہیں جہاں پر دھماکے کی آوازیں سنی گئی۔ دوحہ میں 11 دھماکے سنے گئے۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے دوحہ کے صنعتی علاقے میں آگ لگ گئی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران کی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ ایران نے عرب ملکوں پر حملہ نہیں کیا، عرب ملکوں کی سرزمین پر اڈے ہمارے خلاف استعمال ہوں گے تو جواب ملے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی اڈے عرب سرزمین نہیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسرائیل نے تہران پر نہ رکنے والے فضائی حملوں کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اس وقت کے بعد سے ہمارے طیارے نہ رکنے والے حملے کریں گے۔ ایران نے آج امریکہ اور اسرائیل پر شدید ترین حملوں کی دھمکی دی ہے۔ ادھر امریکی ٹی وی نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران میں زیر زمین میزائلوں کے ذخیروں پر B-2 بمبار طیاروں سے حملے کیے گئے ہیں۔ ان محلوں میں 2000 پاؤنڈ کے درجنوں بم گرائے گئے ہیں، یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے امریکی ٹی وی کی جانب سے۔ ایران کے مغربی شہر مہران میں سرحدی فورسز کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی امریکی اور اسرائیلی فورسز نے حملہ کیا ہے۔ حملے میں سرحدی گارڈ سمیت 43 ایرانی سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے سے عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی ہے۔ خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان واقع دنیا میں تیل کی ترسیل کا سب سے اہم راستہ بند ہو گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی سپلائی متاثر ہونے اور قیمتیں بڑھنے کے خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ کے باعث مشرق وسطیٰ میں سینکڑوں جہاز لنگر انداز ہو گئے ہیں۔ خام تیل اور LNG ٹینکر سمیت 150 جہاز لنگر انداز ہوئے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے آگے خلیج کے کھلے پانیوں میں جہاز لنگر انداز ہوئے۔ دیگر درجنوں بحری جہاز آبنائے ہرمز کے دوسری جانب رکے ہوئے ہیں۔ ان جہازوں میں سعودی عرب، قطر اور عراق کے ٹینکر بھی شامل ہیں۔ آغاز کریں گے افسوسناک خبر سے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی امریکی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ حملے میں آیت اللہ خامنائی کی بیٹی، داماد، نواسہ اور بہو بھی شہید ہوئیں۔ 86 سالہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر ایران میں 7 روزہ تعطیل، 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی ہفتے کی صبح اپنے دفتر میں فرائض انجام دینے کے دوران شہید کیے گئے۔ خامنائی 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ بننے والے دوسرے شخص تھے۔ وہ 1989 سے اس عہدے پر فائز تھے۔ عالم اسلام کی طاقت اور مذہبی شخصیت سمجھے جانے والے آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی ایران کے رہبر اعلیٰ، ولی فقی اور دنیا بھر میں کروڑوں افراد کے مرجع تقلید تھے۔ انہوں نے 1989 میں بانی انقلاب امام خمینی کے انتقال کے بعد انقلاب ایران کی باغ ڈور سنبھالی۔ آیت اللہ خامنئی کا دنیا کی اہم مزاحمتی تنظیموں پر گہرا اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے اپنے پیش رو کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے قبلہ اول کی آزادی کی تحریک کی سرپرستی کی۔ فلسطین اور کشمیر سمیت دنیا کے مظلوم اقوام اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سرگرم مزاحمتی تنظیموں کی بھرپور مدد اور حمایت کو مزید آگے بڑھایا۔ آیت اللہ خامنئی 1939 میں مشہد میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی مذہبی تعلیم حاصل کی اور 11 برس کی عمر میں وہ ایک عالم کے طور پر اہل ہو گئے تھے۔ خامنئی کئی برسوں تک روپوش رہے اور انہیں جیل بھی کاٹنی پڑی۔ شاہ ایران کی خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور انہیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انقلاب کے 1 سال بعد آیت اللہ خمینی نے انہیں تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کر دیا۔ 1981 میں خامنئی ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ 27 جون 1981 کو تہران کی ایک مسجد میں قاتلانہ حملے میں بچ گئے، لیکن ان کا دایاں ہاتھ کبھی مکمل طور پر بحال نہ ہو سکا۔ آیت اللہ خامنئی کے 6 بچے ہیں۔
जिन में 4 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएं, अली रजा अराफी को ईरान लीडर के फराइज अंजाम देने वाली उबूरी काउंसिल के रुकन उन्हें मुकर्रर कर दिया गया है। 3 रुकनी काउंसिल में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। मजलिस खबरगान रहबरी की जानिब से नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने तक ये काउंसिल रहबर के फराइज अंजाम देगी, ये रिपोर्ट किया है ईरानी मीडिया ने। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि रहबर इनकलाब इस्लामी की शहादत आने वाली सदियों तक ईरानी कौम को याद रहेगी। मुजरिमों का ये जुर्म और ईरान के जानिसारों की शहादत ईरानी हुकूमत के अज़्म में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में मसूद पेज़ेश्कियान का यह भी कहना था कि ईरानी हुकूमत की जिम्मेदारियों और फ़राइज़ पूरा करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। हम ईरान की काबिल फ़ख्र बुलंदी, आज़ादी और अज़मत के रास्ते पर साबित कदम रहेंगे। इससे पहले एक बयान में मसूद पेज़ेश्कियान का यह भी कहना था कि इंतकाम को अपना जायज़ हक और फर्ज समझते हैं। इंतकाम का फर्ज अदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, ये भी कहा ईरानी सदर ने, और कहा कि खamenei की शहादत मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग है। उधर ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सैयद खतीबज़ादा ने कहा है कि सदर ट्रंप ने इंतहाई खतरनाक सुर्ख लकीर अबूर की है। खamenei बड़े मजहबी रहनुमा थे, खित्ते और बाहर रद्द-ए-अमल होगा। हमने अरब रियासतों से अमरीकी अड्डे बंद करने की बात की। हमने कहा कि ईरान के लिए खतरा बनने वाले अड्डे बंद किए जाएं, अमरीका तक नहीं पहुंच सकते। अमरीकी कंट्रोल में अड्डे निशाना बना रहे हैं। साथ ही आपको यह भी अपडेट करें, अमरीकी सेंट्रल कमांडर ने एतराफ़ किया है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में इसके 3 फौजी हलाक और 5 जख्मी हुए हैं। ईरान ने अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब के मुताबिक अब्राहम लिंकन की जानिब 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। ताहम अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि अमरीकी बहरी बेड़ा इन मिसाइलों को निशाना नहीं बना। ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके, ये भी कहा गया है। बहरी बेड़े को नुकसान नहीं पहुंचा और यहां से अमरीकी ऑपरेशन जारी है। उधर ईरान ने मकबूजा बैतुल मक़दस के नवाह में बैत शम्स पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 9 इस्राइली हलाक और 57 जख्मी हुए हैं, जबकि 20 अफराद अभी तक लापता है। इस्राइली मीडिया के मुताबिक हमले में एक इमारत तबाह हुई है, जबकि 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इराक में अरेबल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ, जबकि अमरीकी फजाई दिफाई निजाम ने 2 ड्रोन मार गिराए हैं। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में भी बहरी जहाज पर प्रोजेक्टाइल का हमला हुआ है, जिससे जहाज में आग लग गई, ताहम इस पर काबू पा लिया गया है। मनासिर भी इस वक्त आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। ईरान ने कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, उर्दन और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए हैं। इससे मुतालिक आपको बताएं, अबू धाबी में बहरी अड्डे पर ड्रोन हमला किया गया है, जिसकी अमाराती वजारत दिफा ने तस्दीक की है। हमले के बाद बहरी अड्डे में मौजूद 2 कंटेनर्स में आग लग गई। अबू धाबी में इस्राइली सफारतखाने के कंपाउंड में भी ड्रोन हमला किया गया, जहां ये इतलात सामने आई हैं कि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि हमलों में एक पाकिस्तानी शहरी समेत 3 अफराद जान से गए, 58 अमाराती और गैर मुल्की शहरी मामूली जख्मी हुए। इतवार की अगर बात की जाए तो इतवार को 20 बैलिस्टिक मिसाइल और 300 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए। दुबई मरीना और स्पोर्ट्स सिटी में भी धमाके सुने गए। शारजा के इलाके से मुतालिक भी खबरें आई हैं, जहां पर धमाके की आवाजें सुनी गई। दोहा में 11 धमाके सुने गए। मिसाइल का मलबा गिरने से दोहा के सनती इलाके में आग लग गई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी धमाके सुने गए हैं। जबकि आपको ये भी बताएं कि ईरान की कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी का कहना है कि ईरान ने अरब मुल्कों पर हमला नहीं किया। अरब मुल्कों की सरजमीन पर अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो जवाब मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी अड्डे अरब सरजमीन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपको यह भी बताएं कि इस्राइल ने तेहरान पर ना रुकने वाले फजाई हमलों का ऐलान किया है। इस्राइली वजीर दिफा ने कहा है कि इस वक्त के बाद से हमारे तैयारे ना रुकने वाले हमले करेंगे। ईरान ने आज अमेरिका और इस्राइल पर शदीद तरीन हमलों की धमकी दी है। उधर अमेरिकी टीवी ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान में जेर ज़मीन मिसाइलों के ज़खीरों पर B-2 बमबार तैयारों से हमले किए गए हैं। इन महलों में 2000 पाउंड के दर्जनों बम गिराए गए हैं। यह भी रिपोर्ट किया गया है अमेरिकी टीवी की जानिब से। ईरान के मगरबी शहर मेहरान में सरहदी फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर भी अमेरिकी और इस्राइली फोर्सेस ने हमला किया है। हमले में सरहदी गार्ड समेत 43 ईरानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले से इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। आगे बढ़ते हैं,
آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی ہے۔ خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان واقع دنیا میں تیل کی ترسیل کا سب سے اہم راستہ بند ہو گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی سپلائی متاثر ہونے اور قیمتیں بڑھنے کے خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ کے باعث مشرق وسطیٰ میں سینکڑوں جہاز لنگر انداز ہو گئے ہیں۔ خام تیل اور LNG ٹینکر سمیت 150 جہاز لنگر انداز ہوئے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے آگے خلیج کے کھلے پانیوں میں جہاز لنگر انداز ہوئے۔ دیگر درجنوں بحری جہاز آبنائے ہرمز کے دوسری جانب رکے ہوئے ہیں۔ ان جہازوں میں سعودی عرب، قطر اور عراق کے ٹینکر بھی شامل ہیں۔ آغاز کریں گے افسوسناک خبر سے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی
امریکی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ حملے میں آیت اللہ خامنئی کی بیٹی، داماد، نواسہ اور بہو بھی شہید ہوئیں۔ 86 سالہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ایران میں 7 روزہ تعطیل، 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنئی ہفتے کی صبح اپنے دفتر میں فرائض انجام دینے کے دوران شہید کیے گئے۔ خامنئی 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ بننے والے دوسرے شخص تھے۔ وہ 1989 سے اس عہدے پر فائز تھے۔ عالم اسلام کی طاقت اور مذہبی شخصیت سمجھے جانے والے آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی ایران کے رہبر اعلیٰ، ولی فقی اور دنیا بھر میں کروڑوں افراد کے مرجع تقلید تھے۔ انہوں نے 1989 میں بانی انقلاب امام خمینی کے انتقال کے بعد انقلاب ایران کی باغ ڈور سنبھالی۔ آیت اللہ خامنئی کا دنیا کی اہم مزاحمتی تنظیموں پر گہرا اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے اپنے پیش رو کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے قبلہ اول کی آزادی کی تحریک کی سرپرستی کی۔ فلسطین اور کشمیر سمیت دنیا کے مظلوم اقوام اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سرگرم مزاحمتی تنظیموں کی بھرپور مدد اور حمایت کو مزید آگے بڑھایا۔ آیت اللہ خامنئی 1939 میں مشہد میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی مذہبی تعلیم حاصل کی اور 11 برس کی عمر میں وہ ایک عالم کے طور پر اہل ہو گئے تھے۔ خامنئی کئی برسوں تک روپوش رہے اور انہیں جیل بھی کاٹنی پڑی۔ شاہ ایران کی خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور انہیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انقلاب کے 1 سال بعد آیت اللہ خمینی نے انہیں تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کر دیا۔ 1981 میں خامنئی ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ 27 جون 1981 کو تہران کی ایک مسجد میں قاتلانہ حملے میں بچ گئے، لیکن ان کا دایاں ہاتھ کبھی مکمل طور پر بحال نہ ہو سکا۔ آیت اللہ خامنئی کے 6 بچے ہیں، جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ ابھی آپ کو بتائیں، علی رضا عرافی کو ایران عالم اسلام کی طاقت اور مذہبی شخصیت سمجھے جانے والے آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی ایران کے رہبر اعلیٰ، ولی فقی اور دنیا بھر میں کروڑوں افراد کے مرجع تقلید تھے۔ انہوں نے 1989 میں بانی انقلاب امام خمینی کے انتقال کے بعد انقلاب ایران کی باغ ڈور سنبھالی۔ آیت اللہ خامنئی کا دنیا کی اہم مزاحمتی تنظیموں پر گہرا اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے اپنے پیش رو کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے قبلہ اول کی آزادی کی تحریک کی سرپرستی کی۔ فلسطین اور کشمیر سمیت دنیا کے مظلوم اقوام اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سرگرم مزاحمتی تنظیموں کی بھرپور مدد اور حمایت کو مزید آگے بڑھایا۔ آیت اللہ خامنئی 1939 میں مشہد میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی مذہبی تعلیم حاصل کی اور 11 برس کی عمر میں وہ ایک عالم کے طور پر اہل ہو گئے تھے۔ خامنئی کئی برسوں تک روپوش رہے اور انہیں جیل بھی کاٹ۔ السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایران نے امریکہ کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ ایران نے وہ کر دکھایا ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی سپر طاقت نہ کر سکی۔ ایران نے وہ کر دکھایا جس کی دھمکی وہ برسوں سے دیتا آ رہا تھا۔ خلیج کے پانیوں میں موجود امریکہ کا سب سے بڑا قلعہ USS ابراہم لنکن کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس بحری بیڑے پر موجود دنیا کے مہنگی ترین ریڈار سسٹمز اور جیمنگ ٹیکنالوجی کا بھی جنازہ نکال دیا ہے۔ دوستو، آپریشن ٹرو پرومس 4 نے پینٹاگون کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیلی اتحاد نے ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر سے صرف ایک حکم جاری ہوا، انتقام اور صرف انتقام، اور پھر وہ ہوا جس نے امریکی بحریہ کے جدید ترین ڈیفنس سسٹم کو فیل کر کے رکھ دیا۔ ایران نے اپنے زیر زمین میزائل شہروں سے ایسے ہتھیار نکالے جو ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتے۔ آپریشن ٹرو پرومس 4 کے تحت 4 بڑے بیلسٹک میزائل براہ راست USS ابراہم لنکن کی طرف روانہ کیے گئے۔ پینٹاگون کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے میزائل گرائے، لیکن زمین سے موصول ہونے والی اطلاعات کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہیں۔ عینی شاہدین اور سیٹلائٹ تصاویر بتا رہی ہیں کہ کم از کم 2 میزائل ابراہم لنکن کے فلائٹ ڈیک کو چیرتے ہوئے اندر جا گھسے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی گونج میلوں دور تک سنائی دی گئی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 1 لاکھ ٹن وزنی یہ جہاز جو ایٹمی طاقت سے چلتا ہے ایک لرزتے ہوئے کھلونوں کی طرح پانی میں ڈولنے لگا۔
اب بات کرتے ہیں اس نقصان کی جس نے امریکی معیشت اور عسکری طاقت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ابراہم لنکن صرف ایک جہاز نہیں ہے، یہ 90 سے زائد جدید ترین طیاروں کا گھر ہے۔ اس پر موجود ہیں F-35C لائٹننگ II، دنیا کا مہنگا ترین اسٹیلتھ فائٹر۔ اطلاعات کے مطابق ڈیک پر موجود کم از کم 6 طیارے ایندھن کی آگ کی زد میں آ کر راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ ایک طیارے کی قیمت $10 کروڑ سے زائد ہے۔ اس کے بعد اس بیڑے پر موجود ہے EA-18G گرولر۔ یہ وہ طیارے ہیں جو دشمن کا ریڈار جام کرتے تھے، آج خود اپنی حفاظت نہ کر سکے۔ سب سے بڑا سسپینس یہ ہے کہ اگر میزائل نے جہاز کے نچلے حصے میں موجود نیوکلیئر ری ایکٹر کو نقصان پہنچایا تو یہ خلیج کے پورے پانی کو زہریلا کر دے گا۔ امریکی بحریہ اس وقت اپنے زخمیوں کو نکالنے میں مصروف ہے، لیکن ایرانی ڈرونز اب بھی فضا میں منڈلا رہے ہیں تاکہ کسی بھی ریسکیو مشن کو ناکام بنایا جا سکے۔ دوستو، ایران نے صرف میزائل نہیں داغے بلکہ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق حملے سے چند سیکنڈ پہلے امریکی بحری بیڑے کے تمام ریڈار سسٹم کو سائبر ہیکنگ یا فریکوینسی جیمنگ کے ذریعے مفلوج کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا جدید ترین ریڈار اس وقت اندھا ہو گیا تھا جب موت اس کے سر پر کھڑی تھی؟ ایران نے اپنے نور سیٹلائٹ نیٹ ورک کے ذریعے بیڑے کی کمیونیکیشن لنک کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے امریکی آپریٹرز کو پتہ ہی نہ چلا کہ میزائل کس سمت سے آ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم صرف میزائلوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایران کی فتح کلاس آبدوزوں نے بیڑے کی حفاظتی حلقے کو مصروف رکھا۔ جب امریکی ڈسٹرائر زیر زمین سمندر ٹارگٹس کو ٹریک کرنے میں مصروف تھے، ٹھیک اس وقت فضا سے بیلسٹک میزائلوں نے حملہ کر دیا۔ یہ ایک کوارڈینیٹڈ اٹیک تھا جس نے امریکیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ دوستو، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، جبکہ تہران کی سڑکوں پر جشن کا سماں ہے۔ یہ حملہ صرف ایک بحری بیڑے پر نہیں بلکہ امریکی عالمی تسلط پر ایک کاری ضرب ہے۔ کیا امریکہ جوابی حملہ کرے گا؟ کیا یہ ایٹمی جنگ کی شروعات ہے؟ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اگر مزید جارحیت ہوئی تو خلیج میں موجود ایک بھی امریکی فوجی زندہ نہیں بچے گا۔ ناظرین، ابراہم لنکن پر اس وقت شدید چیخ و پکار جاری ہے اور امدادی کاروائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن ٹھہریں، ابھی ایک سرپرائز باقی ہے۔ ایران نے ابھی اپنا مچھر فلیٹ ایکٹیو نہیں کیا۔ اس مچھر فلیٹ میں کم از کم 1500 اسٹیلتھ کشتیاں موجود ہیں جو بہت خطرناک ہیں۔ اگر ان کشتیوں نے ابراہم لنکن کو چاروں جانب سے گھیر لیا اور حملہ کر دیا تو ابراہم لنکن کی رہی سہی ساکھ بھی ختم ہو جائے گی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو سپر پاور کہنے کا 2025 آخری سال تھا، کیونکہ 2026 میں ایران نے امریکہ کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ ناظرین، صورتحال لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران نے صحیح وقت پر قدم اٹھایا؟ کیا امریکہ اس بیزتی کا بدلہ لے پائے گا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سچ دنیا تک پہنچ سکے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی بریکنگ نیوز میں۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔